کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ قصر نماز کے احکامات کے حوالے سے ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو آغاز میں ہی قرآن و سنت کی روشنی میں قصر نماز کا حکم اور اس کی تعریف کیا ہے قصر کی جو وہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آپ آگاہ فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جمیل بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے شعور ٹی وی چینل پر آپ نے دعا کیا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور آج کا موضوع بھی ہمارا یہ ہے کہ قصر نماز کے متعلق، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سفر پر نکلے، سفر کرے تو اس پر کوئی اس میں گناہ نہیں کہ وہ قصر کرے، قصر نماز یعنی اس کو تھوڑا کر کے پڑھنا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں اس کا حکم ہے۔ باقی رہی بات کی تعریف اور یہ قصر کیا ہے، آپ اگر پنجگانہ نمازوں کو دیکھیں تو اس میں 3 قسم کی نمازیں ہیں۔ بعض نمازیں وہ ہیں جو رباعی کہلاتی ہیں، 4 رکعتوں والی ہیں۔ بعض وہ ہیں، یہ ہم فرائض کی بات کر رہے ہیں، یعنی بعض نمازیں ہیں جن میں فرائض 4 ہیں، 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن میں 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مثلا فجر کی نماز ہے، یہ ثنائی ہے، 2 رکعتوں والی ہے۔ مغرب کی ہے، یہ ثلاثی ہے، 3 رکعتوں والی ہے۔ ظہر، عصر، عشاء، یہ تینوں نمازیں ایسی ہیں جو رباعی کہلاتی ہیں، یعنی 4 رکعتوں والی۔ جی ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ جب قصر کا ہم ذکر کرتے ہیں، بات قصر کی کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ تو ثنائی میں قصر ہے، نہ ہی ثلاثی میں قصر ہے، یعنی فجر کی 2 رکعتوں والی نماز میں سے کوئی قصر نہیں ہے، اور نہ ہی مغرب میں قصر ہے۔ مغرب میں بھی قصر ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کا آپ کو معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک گزارش کرنی ہے۔ مکرم ناظرین، آپ سے گزارش تھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ قصر نماز کے جو احکامات ہیں اس کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، تو جو احباب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی وہ سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب کے قصر کی نماز کے حوالے سے، تو آپ اپنا جو سوال ہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ یا ہمارے چینل کے نمبر پہ آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا جواب کوشش کیا جائے گا کہ پروگرام کو دوران میں ہی آپ کو اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب محترم سید مکی مدنی صاحب، عزیز صاحب، انضمام الحق صاحب، چودھری قاسم حسین صاحب، عمران رضا صاحب، عدنان یوسف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کی کہ اگر کوئی سوال ہو قصر نماز کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جو فجر ہے اور جو مغرب کی نماز ہے وہ قصر نہیں ہوگی، ان میں قصر نہیں، ان میں قصر نہیں ہے، یہ پوری ہی پڑھی جائیں گی جیسے پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور میں عرض کروں گا صاحب کہ وہ فرائض کی بات آپ یہ کر رہے ہیں، صرف فرائض میں اس وقت فرائض، اور جب قصر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ فرائض کے ہی متعلق ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا فجر میں قصر نہیں، قصر کا مطلب ہے کم کر کے پڑھنا، توڑنا، تھوڑا کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا فجر میں تھوڑی کریں؟ اب 2 رکعتوں کو تھوڑا آپ کیا کریں؟ جی بجا وہ 2 پوری ہی پڑھی جائیں گی۔ مغرب کی 3 ہے، اس کو بھی کم نہیں کریں گے، وہ بھی 3 پوری پڑھی جائیں گی۔ باقی رہ گئی 3 نمازیں، یہ ہے ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 رکعت۔ ان 4 رکعتوں والیوں کو جب ہم قصر سے پڑھیں گے تو وہ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ یہ قصر کا معنی ہے، اور قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ احناف کے ہاں قصر کرنا واجب ہے کہ آپ نے قصر ہی کرنا۔ بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں جی آپ کو رعایت ہے، یہ چاہے تو قصر کر لیں چاہے نہ کریں، لیکن اہل سنت و جماعت کا جو مشرب ہے، جو مسلک ہے، جو طریقہ، وہ یہی ہے کہ ہم اسے واجب سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ جب اللہ کی طرف سے رعایت دی گئی ہے تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اس رعایت کو جو ہے وہ اویل کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ لہٰذا جب سفر میں بندہ نکلے گا تو قصر کرے گا، واجب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ مسافت قصر کیا ہے؟ دیکھیں کتنے فاصلے سے قصر شروع ہو جاتی ہے، اس کا دورانیہ کیا ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے جس سے جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے وہ اس کو آغاز کرے گا قصر نماز کا؟
جی یہ سوال بڑا اہم ہے جی ماشاء اللہ. کہ قصر کتنے کلومیٹر، یہ قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کتنے کلومیٹر سے کرنا ہے، کتنے کلومیٹر تک کرنا ہے، کتنا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے اندر اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ اپنا 30 کلومیٹر سے کی جائے گی یا 40 میل سے کی جائے گی، 45 سے 48 سے کہاں سے کی جائے گی. لیکن جو آج کے جدید محققین میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اور آپ کے جو پورا وہ پینل ہے مفتی منیب الرحمن بشمول، آپ کی رائے یہ ہے کہ 99 کلومیٹر یعنی 99 کلومیٹر بندہ گھر سے اگر دور جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ گھر سے اتنی دور جائے تو وہ قصر کرے گا. اب اگلا سوال ہے کہ قصر کہاں سے کرے گا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے علاقے سے نکلے، علاقے سے مراد اس کی میونسپلٹی ہے، ہمارا کنٹرولمنٹ بورڈ ہے، لاری اڈا ہے، اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، یہ جو شہر کے ساتھ متصل یہ جو چیزیں ہیں، جب بندہ ان کو کراس کرتا ہے جہاں ادھر سے نکلتا ہے تو نکلنے کے ساتھ ہی قصر شروع ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 99 کلومیٹر جانا ہے تو اس کے بعد قصر شروع ہونی ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے اتنا سفر کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اپنے علاقے سے نکلیں گے، اپنے شہر سے نکلیں گے، قصر شروع ہو جائے گی اور اپنی منزل تک جو ہے آپ قصر ہی کریں گے. اگر آپ اس سے کم جاتے ہیں، اتنا لمبا سفر نہیں کرتے، کم سفر کرتے ہیں، تو پھر آپ کے قصر نہیں، پھر آپ نے نماز پوری ہی پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ 99 کلومیٹر تک جانے کا ارادہ ہے تو پھر رستے میں بھی آپ قصر کریں گے، وہاں پہنچ کر بھی آپ قصر ہی کریں گے. اگر اگلی بات اسی سے متصل ہے. ویسے میں ایک اور عرض کروں یہاں پہ آپ کو مکرم ناظرین، ہمارے فیصل آباد کے ہمارے بہت ہی میرے مکرم بہت ہی محترم حضرت ہمارے پیر صاحب بابا جی امیر علی صاحب بہت ہی محبت اور شفقت والی شخصیت ہیں. پیر امیر علی صاحب آپ کے بڑے صاحبزادہ علی رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا عوامی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں آپ کا مشکور ہوں اور بابا جی کی دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کو ہم جاری و ساری کیے ہوئے ہیں. آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آج کا پروگرام بھی بڑا اسی حوالے سے ہے کہ بابا جی بھی بہت زیادہ سفر میں رہتے ہیں، آپ احباب بھی بہت زیادہ سفر میں رہتے ہیں. تو یہ قصر نماز کا جو ہے پروگرام اسی حوالے سے تاکہ ہمیں اس میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے اور جو چیزیں ہمیں تھوڑی سی بھول گئی ہیں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے ریویژن ہو جائیں، دوبارہ ہمیں اس کی آگاہی ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال یہاں پہ یہ تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا سننے میں آیا تھا کہ جب ہم فرض کر لیں ظہر کی نماز ہمیں ایک جگہ پہ ہو گئی گھر میں، اس کا ٹائم شروع ہو گیا اور ہم نے سفر شروع کر لیا، فرض کر لیں کہ آج کل ہم نے 3 بجے کے قریب سفر شروع کر لیا دوپہر کے، اور ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ ہے آج کل تقریباً 4:45 بجے تک. یہ جب ہم جاتے ہیں اور وہ جب ہم اپنے شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، آیا ہم پھر بھی قصر پڑھیں گے یا وہ جو ظہر کا ٹائم ہمیں گھر میں ہی ہو گیا تھا ہم وہ پوری پڑھیں گے؟ نہیں، اس کا یہ ہے کہ آپ کی وہ نماز قضا کدھر ہوئی ہے؟ سفر میں قضا ہوئی ہے کہ گھر میں؟ اول تو یہ ہے کہ قضا تو ہوئی نہیں. آپ کب پڑھ رہے ہیں؟ ہم گھر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ گھر سے روانہ ہوتے وقت پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے شہر کے اندر ہی ہیں تو پھر بھی پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے لاری اڈے کو چھوڑ دیا، اسٹیشن کو چھوڑ دیا، باہر نکل گئے، پھر آپ قصر کریں گے. اب آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نماز کو مطلب کیونکہ آپ اول وقت میں پڑھیں، اللہ یہ کوئی استثنائی صورتیں ہیں، تو اول وقت میں آپ نے گھر سے نکلنا ہے، برکت کی خاطر آپ اللہ کا نام لے کے نکلیں، نماز پڑھ کے نکلیں. اگر آپ لیٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ مسائل ایسا 100 معاملات ہیں، تو پھر آپ اگر اپنے شہر میں آپ کو موقع ملتا ہے تو وہاں پوری پڑھ لیں. لیکن اگر آپ سفر کر کے آپ نکل چکے ہیں تو پھر آپ اب سوال آپ کا غالباً یہ ہے کہ شروع آپ کا وقت جو ہے گھر سے ہی ہو گیا، ختم جا کے ہو رہا ہے رستے میں، تو آپ پڑھ کدھر رہے ہیں؟ تو آپ اگر سفر پہ نکل چکے ہو پھر تو آپ قصر کریں گے. اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، شہر میں پڑھ رہے ہیں، تو پوری پڑھیں. جی بالکل ٹھیک ہو. دوسرا فرما رہے تھے آپ اس کے حوالے سے، دوسرے ایک اور بات بتا رہے تھے کہ مسافت کے حوالے سے، یہ قصر کے حوالے سے جاری تھی بات آپ کی. ہاں، یہ غالباً پتہ نہیں کیا سوال. مسافت قصر کتنے فاصلے سے شروع ہو؟ ہاں، یہ تھا کہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ
قصر کہاں سے شروع ہو؟ جی جی تو قصر جب آپ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں وہاں سے قصر شروع ہوگی. اب کب تک رہے، جی جی کہاں تک رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب تک آپ اپنے گھر نہیں لوٹتے آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے. آپ قصر ہی کریں گے. اب کتنے دن ہے؟ اگلا سوال یہ ہے، اگلا دوسرا سوال ہے کہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں اگر آپ کا ارادہ ہے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اگر آپ 15 دن اس سے زیادہ وقت کے لیے کہیں بھی ٹھہرتے ہیں پھر آپ قصر نہیں کریں گے، پھر آپ مکمل پوری نماز پڑھیں گے، چاہے وہ فجر ہو، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب، کوئی بھی والا حاضر کیا تو یہ آپ پوری پڑھیں گے. اگر آپ کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے تو پھر آپ قصر ہی پڑھیں گے، چاہے آپ وہ کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ.